السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ سورہ البقرہ اور قرآن پاک کی عظیم ترین آیت الکرسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہاں کس کی ہمت اور طاقت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ سفارش کر سکے۔ قیامت کو جو بھی سفارش کرے گا اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی اور اجازت سے کرے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا اول شافعین، سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں۔ آپ اتنے رحیم، اتنے کریم، اتنے رؤوف ہیں امت کے لیے، دنیا میں بھی روتے رہے امت کے لیے، اور کل قیامت کو 10 مرتبہ اللہ کے نبی سفارش کریں گے۔ کتنی مرتبہ؟ یعنی کہ میں قرآن حدیث کے مطالعے سے وہ اشارے کے ساتھ وہ 10 کی 10 سفارشیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سفارش تو آپ اوور آل کریں گے پوری بنی انسان کی، جہاں سب کی بس ہو جائے گی۔ قیامت کے دن بخاری مسلم کی حدیث کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ہی میدان میں ساری خلقت جمع ہوگی، اور کسی کو پسینہ ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو کندھوں تک، اور کوئی اپنے پسینے میں پورا ہی شرابور ہوگا۔ سورج قریب تر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، شدت کی گرمی ہوگی۔ اللہ رب العزت اتنے غضبناک ہوں گے اس دن، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کبھی اتنے ہوں گے۔ لوگ مشکل میں ہوں گے اور کہیں گے چلو کم از کم ہمارا حساب ہی شروع ہو جائے، کوئی سفارش تو کرے۔ تو سب کہیں گے ابا جان آدم علیہ السلام کی طرف جاؤ، ان کے پاس جائیں گے، وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ اللہ نے کہا تھا بھی اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں تو چلا گیا، نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا فکر ہے، جاؤ اذهبوا الى نوح، نوح علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ۔ لوگ ان کی طرف جائیں گے، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے تو آج اپنی فکر ہے، میں اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر بیٹھا تو اللہ نے مجھے ڈانٹ پلا دی، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آئندہ ایسے کیا تو نبیوں کے سب سے نکال کر جہلوں میں شامل کر دو، مجھے تو اپنا فکر ہے، کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ وہ پھر کہیں کہ کس کی طرف جائیں؟ کہیں کہ اذهبوا الى موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ۔ ان سے لوگ کہیں گے تم تو اللہ سے کلام کرتے رہو، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ کلیم اللہ ہو، اللہ سے سفارش کر دو۔ وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ ایک لڑائی میں نے بندے کو مکہ مارا تو بندہ مر گیا،
تو میں تو اس فکر میں ہوں، نفسی نفسی نفسی، میں تمہاری سفارش کیا کر سکتا ہوں؟ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ چلے جائیں گے، کہا اذهبوا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ آپ بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 مقامات پر خلاف واقعہ بات کیا بیٹھا، حالانکہ اس کی اجازت بھی تھی، لیکن اللہ کے نبی ہیں، اس کو بھی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا، مجھے تو اپنا فکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہہ دیں گے میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بالآخر سب کا اتفاق ہو جائے گا، وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد۔ آج ایک ہی ہستی ہے جن کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس چلے جاؤ۔ ساری خلق ان کے پاس جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے، کہیں گے ہماری سفارش کرو، تو ایک اللہ کے نبی ہیں جو پوری دنیا کی سفارش کریں گے۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے عرش کے پاس چلا جاؤں گا، سجدے میں چلا جاؤں، تو جب بڑی کوئی مشکل ہوئے نا، اے سارے دوست دھیان نہ سن لو، جو بڑی مشکل ہوئے نا، تو بڑے اوکھا ویلا ہوئے، تو پھر رب نو سجدے پہ کے منایا کرو۔ اللہ دی قسم بندہ رب دے قریب ہو جاتا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اتنی اللہ کی حمد بیان کروں گا، اتنی آج مجھے بھی علم نہیں ہے، اللہ مجھے کلمات سکھائے گا۔ بالآخر اللہ محبت سے کہیں گے ارفع راسک یا محمد، اے میرے سونے حبیب سر اٹھا لو، تسی منگی جاؤ اسے دئی جاؤ، ذرا منہ سے بولو تو صحیح۔ یہ پہلی سفارش کریں گے، سب کا حساب شروع ہو جائے گا۔ دوسری سفارش، جب حساب شروع ہوگا نا، تو سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب شروع ہوگا، آپ پھر سجدے چلے جائیں، امتی امتی امتی، اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے۔ فرمایا اپنی امت کے ان لوگوں کو جن کو بغیر حساب کے میں نے جنت میں داخل کرنا نا، ان کو لے آؤ اور جنت کے باب الایمن سے جنت میں داخل کر دو۔ آپ بیٹھے دعا کریے ہمیں اللہ سنونا شامل کر دے، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو اللہ نے بغیر حساب کے جنت دے دے۔ 2 سفارشیں ہوں گی۔ تیسری، کچھ لوگ ہوں گے اصحاب الاعراف، قرآن میں تذکرہ ہوا ہے، اس کے بارے میں کئی قول اقوال ہیں۔ مفسر قرآن جناب صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں، اتنے گناہ اتنی نیکیاں، وہ درمیان میں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ ادھر دیکھتے ہیں تو جنت، ادھر دیکھتے ہیں جہنم، تو بڑی مشکل میں ہے۔ اللہ کے نبی سجدے پڑ جائیں گے، روئیں گے، اللہ کہتے ہیں اٹھاؤ سر، مانگو کیا مانگنا چاہتے۔ آپ کی اس سفارش سے اصحاب الاعراف کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ 3 سفارشیں ہوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سفارشیں اور کریں گے، پھر سجدے چلیں گے، روئی جا رہے ہیں۔ اللہ محبت سے فرماتے ہیں سونے سر اٹھا لو، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ آپ کہتے ہیں امتی امتی امتی، اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ کہتے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے سر اٹھاؤ، توجہ کرنا، فرمایا جاؤ جہنم کے اندر آپ کی امت کے وہ شخص، وہ افراد جن کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر ایمان ہے نا، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ اچھا چلے گئے، آپ پھر سجدے پڑ گئے، اللہ کہتے ہیں سر اٹھاؤ کیا مانگنا چاہتے؟ یا اللہ میری امت میری امت۔ ابھی بڑی امت جہنم میں، اللہ بھی بڑا رحیم کریم ہے نا، اللہ کہیں گے جاؤ سونے ہو، جاؤ دوبارہ جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ رائی دا دانا دیکھا جی، خشخاش، یہ سمجھ لو چھوٹا جا، آپ نکالیں گے جنت میں لے جائیں گے۔ 2 سفارشیں یہ ہوگی، 3 پہلے ہوگی نا، اور 2 یہ 6 ہوگی۔ آپ پھر رو رہے، سجدے میں چلے گئے، اللہ کہتے ہیں سر اٹھاؤ کیا مانگنا؟ اللہ میری امت ابھی جہنم میں، امتی امتی۔ اللہ کی یہ حدیث کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، حدیث کے لفظ ہے اے میرے نبی جاؤ اور جس آدمی کے دل میں یعنی کہ رائی کے دانے کے 1/3 تیسرے حصے کے برابر ایمان ہے نا، اس کو بھی نکال لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر روئی جا رہے،
روئی جا رہا ہے. آپ اللہ نے کہا سر اٹھاؤ، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ میری امت اور بھی بڑی ابھی ہے، بڑے جہنم میں. اللہ رب العزت 4 قسمیں اٹھا کر فرمائیں گے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر فیصلہ فرما دیا کہ جس نے زندگی میں 1 مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہے اس کو بھی جنت میں داخل کر. اچھا اس سے آزادی نہ لے لینا کلمہ ہی کافی ہے، نماز کی کوئی لوڑ نہیں. نہیں نہیں نہیں، آپ اندازہ کریں کہ جہنم میں جانا کتنا مشکل ہے. یہ تو اندازہ کریں نا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے جو پولیس والے پھڑ کے لے جانا تو انہوں نے چھڑانے بندے کا کم ہو جاتا ہے. ایویں ہی نا، کیوں جی؟ وہ بڑیاں پارٹیاں پیچھے پیسہ پوسا تو سفارشاں انہیں دیر بندے کا کم کر دیں. یہ تو دنیا کی مثال ہے. بھائی جہنم میں جو ایک دفعہ چلا گیا نا اس کی صفائی ستھرائی تو ہو جائے گی نا. آپ دعا کریں کہ ہم جہنم میں جائیں نا، اللہ سے دعا کریں نا. لیکن نبی کریم اتنے رحیم و کریم، اس وقت تک آپ نے سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں جب تک کلمہ کو ہر مسلمان کے بارے میں اللہ سے جنت کا اعلان نہیں کروا دیا. کتنی ہوگی اس بات سے؟ 4 تو یہ ہوگی نا، جو کا دانہ، رائی کا دانہ، رائی کے دانے کا تیسرا حصہ، ہر کلمہ کو 4 ہوگی. اور پہلی ساری دنیا کی سفارش 5، اور بغیر حساب کی سفارش 6، اصحاب الاعراف کی 7، 3 باقی رہی. توجہ کرنا دو. اللہ اکبر. ابھی یا کیسے پیغمبر ہیں؟ اللہ قرآن میں ایسے نہیں فرما رہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ کے نبی رؤوف الرحیم ہے. امت کی خاطر قیامت کو رو رہے ہیں. ابھی 7 سفارشیں ہو گئی. ابھی پھر حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کسی کے کہنے پر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام کائنات آ کر دروازہ نہیں کھلوائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون؟ من دق الباب. یہ نوکنگ کرنے والا کون ہے؟ کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ آپ فرمائیں گے انا محمد، انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد آمینہ دا جایا، جلدی دروازہ جنت کھولو، میں امت نار لے آیا. اللہ 8 ہو گئی. اللہ کے نبی جنت کے اندر بھی سفارش کریں گے. وہ کیسی؟ درجات کی بلندی کی. آپ نے میں سفارش کروں گا جنت کے اندر بھی 9، اور ایک سفارش 10 نمبر آپ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی کی جنہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن ان کو تھوڑا سا فائدہ ہوگا. تھوڑا سا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے چچا کو کہا کلمہ پڑھ لو، کان میں کہہ دو، نہیں پڑھ سکے. خدمت بڑی کی ہے، ساری زندگی بڑی خدمت کی. آپ نے کہا میں سفارش کروں گا، میری سفارش کی وجہ سے میرے چچے کو سب سے کم عذاب ہوگا، سب سے کم، یعنی کہ ان کو بھی فائدہ ہو گیا. یہ 10 سفارشیں اللہ کے نبی کریں گے. دیکھو کتنے رؤوف الرحیم ہیں. اور آج ہم ہیں کہ اس نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ سرکار کا حکم ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کس میں ہے؟ تسی ویکھیا کنے کو نمازی نے بازار پڑے پے نے، مارکیٹاں بھریاں نے، تو پتہ کو نہیں جبریل نے کدو آ جانا ہے. ایک بڑا 10 میرا مکمل ہو گیا. بہت بڑا پیغام کہ کفن کو جیب نہیں ہوتی. کفن کو جدو کدی دنیا سے زیادہ رج جاؤ نا تو اے فقیر دا جملہ ذہن چ رکھنا کہ کفن کو جیب نہیں ہوتی. دنیا کا بڑا بادشاہ سکندر، جس کو سکندر اعظم کہتے تھے نا، اس نے کہا میں جب مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. بھائی
میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے نہ ہوئے کہ نبی پاک تو دنیا سے بھی رو رہے نے تو قیامت میں سفارشاں کر رہے ہیں، تو ساڑی حالت یہ ہوئے میں صدقے جانی ہاں، میں قربان جانی ہاں، تو نماز پڑھن دی باری آوے میں ملتان جانی ہاں۔ نہیں بھائی، مسجدیں بھر جائیں نماز کے لیے، میرا اور آپ کا بھی فرض ہے کہ ہم لوگوں کو بلائیں، آپ کے محلے دار، دکاندار، ساتھ بیٹھنے والے، ان کو محبت سے مسجد میں لائیں، وہ اللہ کے بندو آؤ، اللہ کہہ رہے کامیابی کی طرف آؤ، تو ہمیں بھی آنا چاہیے۔ تو کیا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ یعنی کہ الحمدللہ ہم تو آگے ہیں۔ میں جس ارادہ کی بات کر رہا ہوں کہ دوستوں کو کہیں گے انشاءاللہ، تو آپ کدی چاہ چوتے بلا کے نا تو انہوں پیار میں چل یار آخر نماز ہی پڑھے گی، یا کدی تھوڑا جا ٹائم یار چاہ پی پہلے نماز نہ پڑھے گی تو نماز پڑھ کے ذرا تسلی نہ چاہ پی مانے نہیں، دوستوں کو بلاؤ۔ یہ آپ کا بلانا قیامت کے دن آپ اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے، اور فلسطین کے مظلوموں کے اللہ مدد فرمائے۔ ہم تو بے حس ہو گئے ہیں، اور یہ بے حسی اللہ میں معاف کر دے۔ یہ ذہن میں رکھنا، ایک گراف ہوتا ہے، ایک لیول ہوتا ہے، اس لیول سے جب ظلم بڑھ جاتا ہے نا، اللہ پھر ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارا امتحان کر رہے ہیں، مگر نہ اللہ کو تو سارا طریقہ آتا ہے، نہ پوچھن تے آمے تے نہ ہی پوچھیں، کئی کی سال ایدہ ہی لگا دینا ہے۔ اللہ سونے ہاں جے تو پوچھن تے آمے تے پل اندر نانی سکھنے یاد کرا دینا۔ بہرحال دعا تے کم از کم ساڑا حق بندا ہے نا، دعا کرو اللہ فلسطین